اللہ 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 اللہ۔ میں ابھی واقعہ سنانے لگا بھول گیا۔ ہمارا ایک کھلاڑی ہے ثقلین مشتاق، نام سنا ہے بھائی جنید جمشید، اور ہمارے ساتھ اس نے 4 مہینے لگائے۔ ہم 7 مہینے میں تھے، حاجی وہاب صاحب اور وہ جو حاجی حافظ پٹیل صاحب تھے، ان کا اس کو 4 مہینے لگاؤ اپنے ساتھ۔ جب 4 مہینے لگا کے گیا، اس پہ بینک کا سود بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنی ساری پراپرٹی بیچ دی، اپنی ساری خواہشات نکال دی۔ بہت تھوڑا، ایک گھر انگلینڈ میں رہ گیا، ایک پاکستان میں اسلام آباد میں رہ گیا، ایک گاڑی رہ گئی، سارا ختم ہو گیا۔ اور گھٹنے خراب ہو گئے، دونوں گھٹنے کا آپریشن ہو گیا، اور کرکٹ کے علاوہ سے کچھ آتا نہیں۔ اب بیساکیاں تھی، لیکن وہ مسجد کا، میں نے اس سے کہا کہ ثقلین تو مسجد کا کھوٹا بن جا، اللہ سارے کام کرے گا تیرے۔ وہ مسجد کو روزانہ 6 سے 8 گھنٹے دیتا تھا، اور مسجد میں دعوت، جا کے دعوت باہر دیتا تھا، مسجد میں تعلیم، ایمان کے حلقے سب مسجد میں 6-8 مہینے۔ اب دونوں گھٹنے اس کے ٹوٹ گئے، وہ تو چل بھی نہیں سکتا، مسجد جا کے بیٹھ جاتا۔ ثقلین کے ساتھ کیا ہوا، جب اس کی فزیو تھراپی ہوئی، گھٹنے کو صحیح ہوئی، چلنے کے قابل ہوا، تو وہاں ایک ٹیم ہے لیشنگز، ایک کلب ہے، وہاں سے کھڑے کھڑے بولنگ کرتا تھا۔ اس کو کچھ پیسے ملتے تھے تھوڑے، لیکن 30 لاکھ روپے اتارنا تھا سود کا، اور روزانہ ہوتا تھا یا اللہ یہ اللہ رسول سے جنگ ہے، میرے اوپر سود ہے، میں کیسے اتاروں گا، اللہ مدد کر۔ مسجد کا کام کرتا رہا۔ کیا ہوا کہ چند دنوں بعد کیا ہوا، جو اس کی کاؤنٹی تھی سرے کی، اس نے فون کیا کہ ثقلین ہم کاؤنٹی جیتنے والے، ہمارے بولر 6 انفٹ ہو گئے، تم ہماری طرف سے کھیلو۔ اس نے کہا بھائی میں تو کھڑے کھڑے بولنگ کرتا ہوں، میں تو دوڑ نہیں سکتا، کاؤنٹی کے میچ تو ٹی وی پہ آتے، میں تو ذلیل ہو جاؤں گا۔ میں انگلینڈ میں ہی تھا، میں نے ثقلین سے آیا، میرے پاس فون آیا، میں کہا تیرے پاس میں آتا ہوں۔ میں چلا گیا ڈرائیو کر کے، میں نے ثقلین سے کہا کیا ہوا، کہا سعید بھائی ایسے ایسے مجھے 50 لاکھ کی آفر ہے، لیکن ہفتے میں 5 دن کھیلنا ہے، 4 ڈے 1 ڈے میچ، 4 ڈے میچ 1 ڈے میچ، 6 دن کھیلنا ہے اور 1 دن آرام ہے، 24 دن کھیلنا ہے، 6 دن آرام ہے۔ یہ تو پہلوان نہیں کھیل سکتے، میں تو لنگڑا ہوں، میں کیا کروں۔ میں کہا ثقلین تو اللہ کے دین کا کام کر، اللہ تیرا کام کرے گا، تو بسم اللہ کر کے جا۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم دوڑیں گے، تو کھڑے کھڑے بولنگ کر۔ ثقلین گیا ہے میچ کھیل، 24 دن کھیلنا تھا، اور پہلے دن ٹاس جیت کے ان کی بیٹنگ آئی، انہوں نے 450 رن کیے کوئی 1.5-پونے دن میں۔ شام میں 2 گھنٹے رہ گئے، ٹیم نے بیٹنگ دی، بولر نے بال کی، آخری آدھے گھنٹے میں کپتان نے بلایا ثقلین آؤ کچھ اوور کرو۔ ثقلین چلتے ہوئے آیا، کھڑے کھڑے بولنگ کی، 2 بالیں ہوئی ہیں، اللہ نے بادل بھیجے، بارش ہوئی۔ ثقلین نے کہا سعید بھائی اللہ نے 22 دن بارش برسائی ہے، کوئی میچ مجھے کھیلنا نہیں پڑا، اور 50 لاکھ بھیج کے میرا سارا سود اتروا دیا۔ اللہ میرے پیاروں کام کرتے ہیں، ان تنصروا ینصرکم، تم اللہ کا کام کرو اللہ تمہارا کام کریں گے۔ لیکن جو مسجد کا کھوٹا نہیں بنے گا اس کے ساتھ یہ مدد نہیں ہے۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، قرآن متقیوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جو مسجد کو گھر بنا لے، آج ہمارا دیکھو میرے پیارو آسان بات ہے، میں کھلاڑی نہیں، میرا روزانہ 10 گھنٹے گراؤنڈ میں گزرتا تھا۔ جو آدمی گراؤنڈ میں 10 گھنٹے نہیں گزارے گا، میں قسم کھانے کو تیار ہوں کھلاڑی نہیں بن سکتا۔ جب بھی مجھے فون آتا تھا گھر، کہاں ہے شہید بھائی، کہا وہ تو گئے میں گھر سے باہر، فوراً وہ گراؤنڈ میں آتے تھے کہ کھلاڑی گراؤنڈ میں ہی ملے گا۔ گھر میں فون آیا بھائی پان والے کہاں ہیں، پان کی دکان، پان کی دکان پہ ہوں گے، وہ پان کی دکان پہ ہوتا ہے پان والا، کپڑے والا کپڑے کی فیکٹری میں ہوتا ہے، پولیس والا تھانے میں ہوتا ہے، ڈاکٹر ہسپتال میں ہوتا ہے۔ ایمان والا کہاں ہونا چاہیے زیادہ، مسجد میں۔ ایمان والا مسجد میں نظر ہی نہیں آتا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے گھر کھٹکھٹ ہوئی، کون ہے بھائی، کہا فلاں آدمی نام بتایا، کہا عبدالرحمن کہاں ہے، کہا مسجد گئے، کہا کب آئے گا، کہا کوئی پتہ نہیں۔ آج ہمارے گھر کو کھٹکھٹ کرے، کہاں ہے مسجد کے، کب آئے گا، کہا 2 منٹ میں آتا ہوگا بس۔ کندھے پھلانتا مسجد جاتا ہے پہلی صاحب، اور پھلان کی بات 2 منٹ میں آئے گا، مسجد دل ہی نہیں لگتا۔ یاد رکھنا، جیسے ایمان والے کا بازاروں میں دل نہیں لگتا، نفاق والے کا مسجد میں دل نہیں لگتا۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، جو مسجد کو گھر بنائے گا اللہ اس کو خوشیاں دے گا۔ میں نے 25 سال دنیا کی ڈبکی ماری ہے، میں مال سے شہرت سے خوشی نہیں خرید سکا۔ میں نے خوشی کے اسباب خریدے، خوشی نہیں آئی۔ میرے پاس بہترین بستر تھے، نیند نہیں تھی، میرے پاس بہترین ڈاکٹر دوائی تھی، شفا نہیں تھی، میرے پاس بہترین گھر تھا، سکون نہیں تھا۔ سکون اللہ نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ میرے پیاروں نادانی نہ کرو، مچھلی ہے، مچھلی جیسے پانی کے لیے ایسی مسلمان مسجد کے لیے۔
جیسے مچھلی کی حیات پانی میں حیات، مسلمان کی حیات مسجد میں ہے. جیسے مچھلی کی ضروریات پانی میں، مسلمان کی ساری ضروریات زندگی اعمال مسجد کے ساتھ جڑی ہیں. میں آپ کو دلیل سے بتا رہا ہوں. میں نے 25 سال ڈبکی ماری ہے. ثقلین، مشتاق، انضمام، یوسف، ساری دنیا بھری بھی ہے. تھک گئے. جیسے 14ویں چاند کا سایہ پانی میں آتا ہے، ہم نے دھوکہ کھایا پانی میں ڈبکی مار کے. چاند مانی تھا، چاند اوپر ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، جو اللہ نے رزق کا وعدہ کیا آسمانوں میں نیچے نہیں ہے. ہم نیچے تلاش کر رہے ہیں. کوئی دبئی، بھائی جنید جمشید اور ہم آخری چلہ لگایا تو 25 گھر والے ناراض ہوئے کہ سعید بھائی آپ نے ہمارا کھانا نہیں لیا. ناراض ہو کے کھانا نہ لینے سے. میں کہا بھائی ایک پیٹ ہے، کتنا کھانا کھائیں؟ کوئی ناشتہ لے آتا ہے، کوئی 10 بجے وہ لے آتا ہے، کوئی 11 بجے. کیا مر جائے کیا؟ میرے پیارو، شیر کو اللہ اس کی چاہت کی روزی کھلاتا ہے. شیر نے کبھی گھاس نہیں کھائی اور شیر نے کبھی روزی میں خودکشی نہیں کی. تازہ گوشت کھاتا ہے. اور ہم تو کائنات کے شیر ہیں میرے پیارو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ شیر کو تھپڑ مار دیا. حضرت سفینہ نے شیر کا کان پکڑ لیا. وہ اصحاب اخدود کے بچے نے شیر کو پتھر سے مار دیا. ایک بچہ چھوٹا سا. شیر کچھ نہیں ہمارے سامنے. جب شیر تازہ کھانا کھاتا ہے، ہم کیوں باسی کھانا کھا رہے؟ تو ہمیں اللہ نے کہا تھا شیر سے بھی بہتر پالوں گا. ہم نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں گدھے کی طرح پلنے دے. کبھی دبئی جائیں، کبھی اسلام آباد جائیں، کبھی چائنا جائیں، کبھی جاپان. ہم تو تھک کے کھانا کھائیں. روزی کا ذمہ داری اللہ کی ہے. ایک کام، اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنائیں. کون کون نیت کرتا ہے مسجد کا عادی بنیں گے انشاءاللہ؟ سارا رزق یہی ہے. اعمال مسجد کے ساتھ، تعلیم کے حلقوں کے ساتھ، چاشت کی نماز کے ساتھ، اشراق کی نماز کے ساتھ سارا رزق ہے. نمبر 2، اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جس کے دین میں استقامت ہوتی ہے، جو ہر وقت اللہ کو سامنے رکھ کے چلتا ہے، جس کا اللہ ہر وقت ساتھ ہوتا ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا کاروبار کے نقصان میں، وہ اللہ کا حکم نہیں توڑتا، وہ ہر حال میں اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے. اس کے لیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مرتے وقت فرشتے اتریں گے. حدیث میں آتا ہے 500 فرشتے اتریں گے، الگ الگ خوشخبری لائیں گے. اور وہ ڈرے گا، گھبرائے گا. اس سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈر نہیں، گھبرا نہیں، ہم تیرے ساتھ. اور کیا کہیں گے؟ نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تو تیرے دنیا میں بھی دوست ہوتے تھے اور یہاں نظر نہیں آتے تھے، اب ہمیشہ تیرے دوست ہوں گے، تیرے ساتھ چلیں گے. جن کے دین پہ استقامت ہوتی ہے، فرشتے ان کے دوست ہوتے ہیں میرے پیاروں. اور فرشتے کن کے دوست ہوں گے؟ استقامت. ایک آپ سے گزارش ہے، ایک آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. سورہ کہف میں اللہ نے 3 قصے بیان کیے ہیں. ایک پہلا حصہ ہے اپنا ایمان کیسے بچانا ہے، اصحاب کہف کو بیان کیا اپنا ایمان کیسے بچانا ہے. نمبر 2، دین کیسے سیکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کس سے دین سیکھ رہے ہیں؟ حضرت خضر سے. سب سے بڑے عالم ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور خضر علیہ السلام بھی ہیں، اللہ نے ان کو تکوینی علم دیا ہے. نبی ہیں نہیں، اس پہ اختلاف ہے. موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم نبی ہیں، 5 بڑے نبی اولو العزم. یہ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ تو مولوی الیاس صاحب بھی فرماتے تھے علم والے بغیر علم والوں کے ساتھ چلے، اللہ ان سے سکھائے گا انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلے، عام جماعتوں کے ساتھ چلے. یہ دین سیکھنا ہے. اور تیسرا، دین کیسے پھیلے گا؟ ذوالقرنین کی ترتیب، اپنا مال لگاؤ. میرے پیارو، آج مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مال نہیں لگتا نا. میں امریکہ گیا نا تو امریکہ کی پولیس سے بات ہوئی، تو امریکہ کی پولیس نے 2 گھنٹے میرے ساتھ میری بات سنی. تو انہوں نے مجھ سے کہا تمہاری بات میں کچھ اثر ہے، کیا وجہ ہے؟ میں کہا بہت آسان وجہ بتا دوں. بات نہیں ہے، وجہ بتا. کیا کیا؟ میں کہا لاہور میں ایک قاری تھا، اس کا ایک مسلح تھا. اس نے کہا سعید بھائی میرا بھتیجا چرس پیتا ہے اعتکاف میں، اگر اس کو تم ٹھیک کر دو نا تو میں تمہاری جماعت کے ساتھ 4 مہینے لگاؤں گا. میں کہا قاری صاحب اس کو تو اللہ ہی ٹھیک کرے گا، وہ تو نوح علیہ السلام نے بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو میں کوشش کروں گا. میں اس کو رمضان میں عشرے پہ لے گیا، اس نے چرس چھوڑ دی، داڑھی رکھ لی، نمازیں شروع. تو قاری صاحب نے کہا اس کو کیا سنا ہے قرآن میں؟ کہا کچھ بھی نہیں سنا. کہا پھر اثر کیوں ہے؟ میں کہا قاری صاحب بات سنو، یہ پچھلے 10 مہینے میں جب سے تم نے بتایا میری اپنی جیب سے 1.5 لاکھ کے برگر اور پیزا کھا چکا ہے. اب رات کو رونا آتا ہے، اللہ ہدایت دے دے، ظالم کتنا مال کھائے گا. جب مال لگاؤ گے تو رونا آئے گا. معیشہ فرماتے تھے غریبوں سے پیسے لو اور امیر سے وقت لو، قربانی بنے گی، پھر دین پھیلے گا. فرمایا اپنا مصروف. آج ہی ہم گشت کرتے نا، میں اپنا بتا رہا ہوں، میں کہتا ہوں میری صاحب فارغ ہوں، کوئی کام نہیں ہے. ہاں اس کے پاس گشت کرتا ہوں جو انتہائی مصروف ہے دنیا میں، کوئی اثر نہیں اور ناراض ہو جاتا.
ہم اپنا مصروفیت کا ٹائم نکالیں، قربانی بنے گی، اور اس کا فارغ ٹائم دیکھیں مدعو کا، پھر دیکھو اللہ بات پہ اثر کیسے ڈالا۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ کے نبی کو اللہ کہہ رہے ہیں، اصحاب کہف کا قصہ سنایا، اس کے بعد پتہ کیا کہا، اے نبی آپ بھی اپنے آپ کو صبح اور شام ایسی محفلوں میں بیٹھنے کا پابند بنا لیں جہاں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ نبی کو حکم ہے، اور جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا اللہ اس سے محبت نہیں کریں گے۔ قل کنتم تحبون اللہ، یہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں اللہ سے، ان سے کہہ دیجیے فتح بھی ہونی کہ اللہ یہ آپ کی اتباع کریں 24 گھنٹے کی، اور اگر یہ آپ کی اتباع کریں تو میں کیا کروں گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان سے محبت بھی کروں گا اور ان کو معاف بھی کروں گا۔ میرے پیاروں، پوری دنیا میں پھر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے اللہ کی دیکھ رہے ہیں مدد، جماعتیں جاری ہیں پوری دنیا میں۔ میں آسٹریلیا کے کچھ کھلاڑیوں کو فون کیا، پہلے کبھی بھی نہیں کیا تھا کھیل کے زمانے میں، ابھی میں نے تبلیغ میں ہم جماعت 3 مہینے گئے تھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، آسٹریلین کھلاڑیوں نے کہا کہ سعید اگر تم ہمارے شہر میں آؤ، ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اپنے دوستوں کو جمع کرتے ہم سے آ کے بات کرو۔ غیر مسلم کھلاڑی، یہاں تو گھر والا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بیوی کہہ رہی ہے چپ کرو اپنا، بار بار رہو مجھ سے مت بات کرو، بچے سننے کو تیار نہیں، وہاں غیر مسلم کہہ رہے ہیں ہم سے بات کرو۔ میں جہاز میں بیٹھتا ہوں، جہاں موقع ملتا ہے میری نیت رہی اللہ بات کرے، 100% لوگ مجھ سے خود پوچھتے ہیں غیر مسلم، بتاؤ کیوں آئے ہو، بتاؤ تم کون، میں اپنا تعارف کراتا ہوں جان، وہ پھر کہتے ہیں اچھا، پھر بات سنتے میرے دھیان سے۔ میرے پیارے دوستو، اگر نبی کی اتباع نہیں کریں گے اللہ ہم سے محبت نہیں کریں گے، نہ ہمیں معاف۔ نبی کی اتباع کیا ہے، صبح اور شام 2 ٹائم میں اللہ کا ذکر سنو، جہاں لوگ اللہ کو پکارے اس میں بیٹھو۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، قربان جاؤں اس اللہ کے کہ جس نے مجھے ایسی امت دی، جس کو مجھے حکم دیا اس کے ساتھ بیٹھے۔ کیوں، میں آپ کو وجہ بتا، ہم گراؤنڈ میں رہتے تھے نا، گراؤنڈ ہے مٹی، مٹی کو صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد پانی دینا ہوتا تھا روز۔ جو مالی روزانہ مٹی کو بہترین ٹائم ہے گراؤنڈ کو پانی دینا، اس وقت اسپرنکل چلاتے تھے فجر اور عصر کے بعد۔ ہم بھی تو مٹی کے بنے، ہمیں بھی صبح اور شام اللہ کے ذکر کا پانی چاہیے کہ ہمارے اوپر اللہ کا ذکر ہو۔ اسی حدیث میں آتا ہے فجر اور عصر کے بعد اللہ کا ذکر کرو تھوڑی دیر، باقی سارا معاملہ اللہ ٹھیک کر دیں گے۔ یہی تبلیغ والے کہہ رہے ہیں، فجر اور عصر کے بعد بیٹھو بھائی، اللہ کو سنو۔ ہر آدمی محتاج ہے، سننے پہ وعدے ہیں کہ جو اللہ کی بات کو غور سے سنے گا یہ عقل والا ہے اور یہ ہدایت کے راستے پہ۔ تو آج سے نیت کون کون کرتا ہے، صبح اور شام دونوں دن 2 ٹائم پہ اللہ کو وقت دیں گے انشاءاللہ تعالی، مسجد میں آئیں گے انشاءاللہ، خوب اللہ کو سنیں گے، بیٹھ کے اللہ کا بیان سنیں گے۔ اللہ بڑے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ کہنا ہے، دیکھو آسان بات، اگر میں کسی آدمی کو 5 دفعہ کہوں کہ تم پیلے لگ رہے ہو، تم پیلے، مجھے پکی بات ہے 6ٹھی دفعہ یہ شیشہ ضرور دیکھے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ دعوت کا یہ اثر ہوتا ہے، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، اللہ بڑے ہیں، دل اثر لے گا۔ ایک آدمی بڑا اسمارٹ سا جم میں ملا، میں نے اس سے گیا تم پیلے لگ رہے ہو، پھر میں چلا گیا، اس نے کہا مار رہا ہے، اس کا اندھا ہو گیا۔ پھر میں نے کہا یار ایک دوسرے کا، میں کہا اس کو جا کے کہو پیلے ہو، دوسرے نے کہا پیلے ہو گئے، 5 نے جو شکل دیکھی پیلا تو یہ ہے دعوت کا اثر۔ سنو دعوت کو، دل اثر لے گا۔ جس دن یہ کلمہ یہاں پہنچ گیا نا، تو کلمہ یہیں پھر رہا ہے، یہاں پہنچا پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ میں ایک جنگل میں گیا شیروں کے، آپ لوگ کوئی بھی نہیں جا سکتے، اور شیر تھے 5 ببر شیر، اور ان 5 کو میں نے 20 منٹ دعوت دی ہے، اکیلے میں، کوئی نہیں تھا، نہ ویپن، اور ان کو ڈرایا ہے آخرت سے، جہنم سے، خوب شیر کو بات، اور شیر چپ کر کے سن رہے تھے، اف بھی نہیں کی انہوں نے۔ وجہ یہ ہے کہ شیر پنجرے میں بند تھے، میں کھلا کھڑا تھا۔ اگر شیر کھلا ہوتا، ایک شیر کا پوتا بھی، بیٹا تو جو تھا شیر کا پوتا بھی ہوتا، میں اف بھی نہ کر سکتا اس کو۔ جنگل کے شیر سے سب ڈرتے ہیں، چڑیا گھر کے شیر سے بندر بھی نہیں ڈرتا، مچھر بھی نہیں ڈرتا۔ مسلمان کی طاقت کو اللہ نے مسجد کے ساتھ جوڑا ہے، مسجد گئی مسلمان کی طاقت ختم۔ صحابہ شیر کو جنگل میں جاتے تھے، جانوروں کو اعلان کرتے تھے صحابہ آ رہے ہیں جنگل چھوڑ دو، آج ہم یہ اعلان گھر میں نہیں کر سکتے، اور میری بیوی بچے آ رہا ہوں چھوڑ دو، وہ کہیں گے ہمیں تمہیں آگے بتاتے ہیں۔ میرے محلے لاہور میں کتنے بوڑھوں کو بچوں نے گھر سے نکال دیا، طاقت ختم۔ طاقت جگہ پہ ہوتی ہے، گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے، ہاتھ میں نہیں ہے، ہاتھ کی گولی تو چوہا بھی نہیں مار سکتے۔ اس لیے میرے پیارو صبح اور شام روزانہ ہم نے مسجد میں آ کے مسجد کو وقت دینا ہے اور اللہ کا
بیان یہ جو ہو رہا ہے سارا عمل ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور 3 کام قرآن نے کہا کہ جو 3 کام کرے گا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا وہ سارے نیک اعمال کرے گا. اور عام مسلمان جیسے مولوی محمد حسین میں سب کے سامنے کہہ رہا ہوں مجھے ان سے محبت ہے. ان کی عمومیت یہ عمومیت صحابہ ولی اور نبی ولی تھی.